وہ ناردرن الائنس جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمارا لانگ ٹرم اینٹیگنسٹ ہے یا کم از کم پختونوں کا حامی ہے. یہ پرسپشن دور کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ناردرن الائنس کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں؟ آخر وہ ہماری ازبیک کے ساتھ، تاجک کے ساتھ، ہزارہ کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. ہم نے ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو پناہ دی تھی. ربانی صاحب اور دیگر لوگ ہمارے ہاں بیٹھے تھے. تو یہ جو بھی تلخیاں آئی ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پرسپشن کہ پاکستان کے کوئی فیورٹس ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے افغانستان میں. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی پہ اقدار صاحب، جیسے کہ شاہ صاحب نے ایک ہسٹورک پرسپیکٹو دیا، 80s میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا تھا سینٹیمنٹ؟ افغان جو پاپولیشن ہے، بہت کم پاپولیشن، 29 ملین کی پاپولیشن افغانستان کی. 80s کا جو ڈیکیڈ تھا، 80 کی دہائی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا پرسپشن تھی وہاں پہ؟ پھر 90s میں جب طالبان، خاص طور پہ 96 کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی، تو اس وقت پاکستان کے لیے کیا جذبات تھے وہاں کے لوگوں کے؟ اور احمد شاہ مسعود کی ہلاکت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیناریو کس طرح چینج ہوا؟ اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سوچا جا رہا ہے پاکستان کے بارے سے؟ بگ کوشچن. سیدھی سیدھی بات ہے، 80s میں جو افغانستان کا امیڈیٹ پرابلم تھی واز دی، بلکہ میں 2 سال پیچھے چلا جاؤں گا. آپ یہ کہہ لیں کہ جو 78 کا سور ریولوشن جب بھی آیا تھا، حالات اس وقت سے چینج ہونے شروع ہوئے. اور اس کے بعد پھر 79 میں رشین وہاں آ گئے. تو امیڈیٹ رسپانس جو تھا افغانستان کا، وہ اس سے جج کیا جا سکتا ہے کہ موومنٹ آف ریفیوجیز کب شروع ہوا. موومنٹ آف ریفیوجیز 79 سے پہلے شروع ہو گیا تھا. رشین فورسز انٹر ہوئی ہیں افغانستان میں دسمبر 79 میں. 78 میں رشین ریفیوجیز پاکستان میں آنا شروع ہو گئے تھے. اور اس کا مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ جو عام پاپولیشن وہاں کی تھی، وہ جو تبدیلی وہاں آئی تھی کنگ ظاہر شاہ کے جانے کے بعد، اس سے خوش نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر جب روسی رشین فورسز وہاں آئیں تو پھر تو ایٹیٹیوڈ بالکل ہی بدل گیا. اور وہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے لیے جو اسکیپ روٹ ہے وہ ادھر ہے، وہ ہے پاکستان کی طرف. اس کے بعد پھر تاریخ کو تو آپ کو سب پتہ ہے کیا کیا واقعات ہوئے. پاکستان نے مدد کی، مجاہدین کی، وہاں ایک انسرجنسی پیدا ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد جو فردر ڈیولپمنٹس ہوئے بعد میں، جب رشینز کے وڈرال کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، تو وہاں پہ پھر حالات زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئے. اس وجہ سے کہ وہاں پہ وار لارڈز ایمرج ہوئے، ایک طرف حکمت یار، ایک طرف احمد شاہ مسعود، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس دوران میں پاکستان نے کچھ لوگوں کی سپورٹ کی اس وقت جو انالیسس تھی اس کے مطابق. تو اس وقت سے کچھ تبدیلی وہاں پیدا ہوئی ہے. نارتھ ساؤتھ کا جو ڈفرینس ہے، پختونز ورسز ناردرن الائنس. اینڈ مجھے نظر آتا ہے کہ ہم اسی وقت سے جو یہ ڈفرینس پیدا ہوا کہ آج بھی اس کا فال آؤٹ ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو ایک بات شاہ صاحب نے، وہ آپ نے سوال پوچھا تھا اباؤٹ دا انڈینس اینڈ دی سیکورٹی پیراڈم، اس میں کیونکہ وہ اسی سے لنک ہو جاتا ہے آگے جا کے، وہ میں بتانا چاہوں گا کہ ضرور ہے کہ یہ ابھی جو معاہدہ ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ انڈین آرمی ان کو ٹرین کرے گی. نہ صرف ٹرین کرے گی، ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، اکوپ. انڈین آرمی ول ٹرین اینڈ اکوپ دی افغان آرمی. The second part is much more critical than the first part. اسی حوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کامنٹ دیجیے گا کہ انڈیا جو ہے وہ خطے میں نہ صرف فورن پالیسی کے حوالے سے ڈومیننس چاہتا ہے، بلکہ ٹریڈ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے بھی ڈومیننس چاہتا ہے. جی ختم کر لوں، سوری جسٹ ایک. تو ٹھیک ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ 3.5 لاکھ کی سیکورٹی فورسز تیار کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بہت بڑا تاریخی ڈینجر ہے افغانستان میں کہ آج تک، یعنی کہ ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی، there was never a unified central command in Afghanistan. Armed forces کی unified central control and command all over Afghanistan did not exist ever in the Afghan history. 2014 کے بعد سمجھتے ہیں یونیفائڈ تو کمانڈ یہی this is the big question کہ اتنی بڑی فوج جب بن جائے گی، will they have a unified command and a central government which will control all this? جو خدشہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی فوج تو بن جائے گی، لیکن بعد میں پھر وہی فریگمنٹیشن نہ ہو کہ جو فوج نارتھ میں ہے یا جو ویسٹ میں ہے
وہ وار لارڈس کے کنٹرول میں نہ آ جائے. رائٹ. اسی پہ آپ یہ فرمائیے کہ استنبول کانفرنس جو نومبر کے فرسٹ ویک میں ہوئی, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر نتائج کیا سامنے نظر آئے؟ دیکھیے اس میں ایک سب سے اچھی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو ریجنل انٹیگریشن کی بات ہوئی ہے اور اس میں بہت سے ایسی ممالک اس میں نے شرکت کی کہ جو افغانستان میں جو ہے وہ ان کا ایک کردار رہا ہے اور 1980 سے کردار رہا ہے اور وہ سب اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ایک ریجنل انٹیگریٹڈ پالیسی جو ہے افغانستان کی ہونی چاہیے کنسولیڈیٹڈ وے میں. تو یہ تو ایک پازیٹیو جو ہے بات اس حوالے سے آ رہی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق کہ ہندوستان اس پورے خطے میں اپنا ایک ہیجمنک رول ادا کرنا چاہتا ہے, اس میں ظاہر دو رائے نہیں ہے, ایک بڑی طاقت ہے وہ اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنوبی ایشیا بلکہ وہ تو فارس تک اپنی ریچ رکھنے کی بات کرتا ہے. اقوام متحدہ کی مستقل اس کو رکنیت بھی چاہیے تو وہ تو اس کے ظاہر عزائم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات بھی ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی, وہ یہ کہ ایسی دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں بڑے ممالک ہوتے ہیں وہاں چھوٹے ممالک بھی جو ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں. چائنا ہے, اس کے ساتھ دوسرے چھوٹے ممالک بھی ہیں جو نہ صرف یہ کہ پروگریس کر رہے ہیں اکنامکلی پولیٹیکلی بھی بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو صورتحال اب سامنے آ رہی ہے, سول وار کا جو ذکر ہو رہا ہے, خدا نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس صرف افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے. سب سے زیادہ اگر کوئی سفر کرے گا تو وہ پاکستان ہوگا. بلوچستان کی صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے, جو وہاں پر ایک ایتھنک کانفلکٹ موجود ہے ہمارے سامنے, اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ سول وار جو ہے صرف افغان سوسائٹی افغان ریاست کے لیے جو ہے وہ ہوگی, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوگا. اس کے جو اثرات ہیں وہ وسطی ایشیا تک جانے کے امکانات ہیں. تو کوشش یہاں یہ ہونی چاہیے کہ جو امن کی قوتیں ہیں, جو پراسپیرٹی چاہتی ہیں, جو اس پورے خطے میں ایک پروگریس دیکھنا چاہتی ہیں, اکنامک انٹیگریشن ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں, ان فورسز کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی کیا جا رہا ہے آج کل کہ پہلے امریکہ شاید پاکستان کو ایک رول ادا کرنے نہیں دینا چاہ رہا تھا افغانستان میں, لیکن اب امریکہ از مور انکلائنڈ اور چاہتا ہے کہ پاکستان ایک اہم رول ادا کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے امریکہ سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا کردار پہلے بھی رہا, اب بھی رہا اور 9/11 کے بعد بھی رہا. وار اگینسٹ ٹیررزم جو ایک پوری چلی اس میں امریکن بش انتظامیہ کے زمانے سے جو ایک سلسلہ سارا رہا, کوشش انہوں نے یقیناً کی کہ کسی حد تک پاکستان کے ایک کردار کو, کیونکہ بہت الزامات پاکستان کی کچھ قوتوں پہ لگتے رہے کہ وہ انٹرفیرنس کرتے ہیں افغانستان کے معاملات میں, تو ان کے کچھ خدشات تھے. لیکن اب اس میں جو ہے وہ ایک ادراک یہ آیا ہے کہ وہ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مائنس کیے بغیر افغانستان کا کوئی سلوشن پائیداری کے حوالے سے نہیں نکل سکتا. تو ایک ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے جو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن اہم بات پھر میں اسی پہ فوکس کروں گا کہ افغانستان کو ہمیں صرف افغانستان کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پورے جنوبی ایشیا کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جنوبی ایشیا میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو یقیناً افغانستان میں بھی بڑے سینٹرل ایشیا کو بھی امپیکٹ ملے گا. میں نے جیسا عرض کیا کہ اس کے اثرات بڑے دور تک جاتے ہیں. تو کوشش سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ان قوتوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور ان کو طاقتور آپ بنائیں کہ جو اس پورے خطے میں امن اور سلامتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. برو صاحب, افغانستان میں ہم خاص پہ 2001 کے بعد دیکھیں تو انٹرنیشنل ایڈ کی صورت میں تقریباً 50 بلین $50 ارب تک آئے ہیں, اور بہت زیادہ جو پیسہ گیا وہ کنسٹرکشن میں گیا ہے. کابل کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو کابل سٹی پہ جو ہے نا کافی زیادہ پیسہ $35 بلین جو ہے نا وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. ایک تو کنسٹرکشن میں پیسہ کافی زیادہ خرچ ہو رہا ہے افغانستان میں, ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کی پروڈکشن کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ وہاں پہ پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان کے جو تاجر ہیں, پاکستان کے جو انویسٹرس ہیں یا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ کس حد تک اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے 1995 میں جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں, پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے تاکہ نیشنل بینک کو وہاں پہ اس کی ایک برانچ اوپن کی جائے اور پاکستانی تاجرز کو وہاں پہ جو ہے بزنس کمیونٹی کو یہ فیسلٹی دی جائے تاکہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور یہ ٹریڈ ان بٹوین جو ہے وہ لوکل کرنسیز میں ہو. تو اس وقت سے لے کے آج تک وہ چیز تو نہیں ہو سکی. لیکن اب یہ جتنی بھی ایڈز وغیرہ مل رہی ہیں افغانستان کو, اس میں اب ایسے جیسے کہ ہمارے دوست نے فرمایا کہ انڈیا جو ہے وہاں پہ وہ کافی پروجیکٹس کے اندر جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے, تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے ہمارے لیے. یہ پورا ڈپینڈ کرتا ہے بٹوین ٹو پولیٹیکل سیٹ اپس ان افغانستان ایز ویل ایز ان پاکستان کہ وہ کس حد تک اس چیز کو مٹیریلائز کرتے ہیں. لیکن اس میں بالکل یہ ایک پازیٹیولی کنکلوژن ہے کہ اس چیز سیکٹر پہ کنسٹرکشن میں کام ہو سکتا ہے. لیکن اسی پہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے.
آپ دیکھیں پاکستان کی امریکہ کی ٹریڈ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ، لیکن پاکستان میں اس کے باوجود، حالانکہ امریکہ کی طرف سے ایڈ بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اینٹی امریکن ایک سینٹیمنٹ ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر انڈیا وہاں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ضروری نہیں کہ صرف اسی کی وجہ سے وہاں پہ ایک پرو انڈین سینٹیمنٹ جنریٹ ہو، کیونکہ اس کے امریکہ کے اپنے مانیٹری بینیفٹس ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ جو الائنس ہے ان کا، بیسیکلی اس کا تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ میں یا کسی بھی چیز پہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا. تو اس آئسولیشن کے لیے یہ ایک جو ابھی کچھ حالیہ پیش رفت ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ مد نظر کے ڈسکشنز کو آگے بڑھایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کمنگ فیوچر اس کو کتنا جو ہے وہ پازیٹیولی مٹیریلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن چانسز ہیں کنسٹرکشن میں، ہمارے پاس اچھا انجینئرنگ سیکٹر ہے پاکستان میں، کوالیفائڈ انجینئرز ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اور کنٹریز میں پروجیکٹس جو ہے پاکستان کے انویسٹرز اور انجینئرنگ کمپنیز کر رہی ہیں. تو وائی ناٹ ان افغانستان؟ So this needs a positive attitude and also some political setups between two countries. Right. شاہ صاحب جوائنٹ کمیشن کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اپریل میں، کافی مہینے ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے اس میں، اور جوائنٹ کمیشن جو خاص طور پہ ریکنسلیشن کے لیے اور پیس کے لیے ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا اور افغانستان کا کردار کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ سارے میکنزم اچھی چیزیں ہیں، اور لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ پولیٹیکل ول ہے. اور آپ نے دیکھا پولیٹیکل ول تو آج کل کچھ کمزوری نظر آتی ہے، بلکہ مخاصمانہ قسم کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. یقیناً جوائنٹ کمیشن جو ہے وہ ایک آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل لنکیج دیتا ہے جہاں ایکسپرٹس بیٹھ کے نٹی گریٹی ڈسکس کر کے، کیونکہ فائنلی پالیسی ایشو ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو اسپیسیفک ایکشن. ان کی افادیت ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور جو بھی جو ادارے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہوا، میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ ایٹ لیسٹ اے روٹ کاز آف دا پرابلم. کہ جو ہمارا نارتھ ویسٹ میں بھی ٹرائبل ایریاز میں، افغانستان میں آنا جانا لوگوں کا، اوپن بارڈر وغیرہ، اس نے حالات میں بڑی شدید پیچیدگی پیدا کی ہے، نہ صرف پاکستان افغانستان کی کانٹیکس میں، بلکہ سینٹرل ایشیا، بلکہ چائنا، روس وغیرہ تک، بلکہ ایس سی او جو کا آپ نے اگر ذکر تو ہمارا وقت نہیں ہو رہا اس کا ایک محور یہ بھی ہے کہ اس قسم کی انتہا پسندی کے خلاف جس کو ٹیررزم کو روکا جائے. تو اس میں اگر ہماری سوسائٹی میں اس انتہا پسندی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، جو کوئی بھی ایفیکٹو ایکشن ہماری حکومت لیتی ہے، ہماری آرم فورسز لیتے ہیں، یا ہمارے سیاسی طور پہ جو بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں، اس قسم کی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اس کا بہت مثبت اثر پڑے گا باہمی تعلقات میں، پاکستان افغانستان، سینٹرل ایشیا، ہر جگہ کے لیے. تو یہ بھی ایک اہم جز ہے تعلقات کا جس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ہمارے قومی مفاد میں ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو دور کرنے سے پاکستان افغانستان تعلقات میں خود بخود بہتری آ جائے گی. شاہ صاحب نے وار اینڈ ٹیرر کی بات کی، اگر ہم 2001 سے لے کر اب تک دیکھیں تو پاکستان کے تو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. 36,000 ہمارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ $70 بلین کی اکنامک لاس ہوا ہے. وار اینڈ ٹیرر کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو کوئی جوائنٹ پالیسی بنا کے ود ہیلپ آف یو ایس سے کوئی جو ہے اقدامات اٹھانے پڑیں گے؟ میری نظر میں کنسلٹیشن اور ڈسکشن تو بہت ضروری ہے. میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دوں گا کہ اس وقت جنوبین فوکس ہو رہا ہے کہ 2014 کے بعد دا ریکنسٹرکشن اینڈ ری ایمرجنس آف اے سینٹرلائزڈ افغان آرمی. لیکن آج اگر آپ افغان آرمی اور افغان سیکورٹی فورسز کا کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں اباؤٹ 65 to 70% جو اس کا کمپوزیشن ہے وہ ناردرنرس کا ہے، تاجکس اینڈ ازبیکس اور پختون جو کہ پاپولیشن لیول پہ زیادہ ہیں. دے آر بیئرلی 15 or 20% آف دی ٹوٹل آرمی. تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب افغان آرمی تیار بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک انہیرنٹ ویکنس ہوگی اس کے اندر. وہ انہیرنٹ ویکنس یہ ہوگی کہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں آف دی افغان پاپولیشن آر ناٹ ریپرزینٹیڈ ان اٹ. تو جہاں ہم ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں وہاں if we can and if the Americans can persuade the افغان hierarchy کہ دیکھیے یہ آپ جو اپنا گورنمنٹل سیٹ اپ بنا رہے ہیں وہ ایسا بنائیں کہ آپ کے تمام ملک کے جو ہیں وہاں ریپرزینٹیوز کمپوزیشن موجود ہو، تاکہ یہ ٹیررزم جو ہے بیکاز اٹ از ناٹ انٹائرلی ریلیجن بیسڈ، اس میں ایتھنک ایسپیکٹ بھی ہے
پشتون ورسز نان پشتون. تو ان کی طرف اگر ٹیررزم ختم ہو جاتی ہے, وی ول ڈو, جیسے کہ شاہد صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو ختم کریں. تو ایکولی آن دیئر سائڈ دے ہیو ٹو ڈو دی سیم تھنگ. رائٹ. بھائی صاحب, اگر ہم افغانستان کے منرل ڈپازٹس کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پر اینم اگر وہ چاہیں تو ہر سال تقریباً 10 بلین امریکن ڈالرز کی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے منرل ڈپازٹ سے. اور ایکسپورٹ کی اگر بات کریں تو چائنا از پرہیپس ون آف دا موسٹ فیوریٹ روٹس فار دیٹ. پاکستان کس حد تک اس میں انویسٹمنٹ کر کے یا پاکستان کو کس حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور پاکستان کا روٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ٹاپی کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے, اور بلکہ اگر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے یہ چانس پرووائڈ کیا جائے, ان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ, تو پاکستان اس سے کافی استفادہ اٹھا سکتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ 10 بلین US کی جو دیٹ از دا سچویشن ایکچولی ایٹ دس کرنٹ مومنٹ, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور خام مال کے لیے آپ دیکھیں کہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ, لیکن پاکستان کو یہ بھی ایک ایج حاصل ہے کہ وہ ٹرانزٹ ٹریڈ فیسلٹی افغانستان کو پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے منرلز کو چائنا کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ خام مال کا اس وقت پوری دنیا میں چائنا جو ہے سب سے بڑا بائر ہے, اسپیشلی ان آئرن اور, کرومائٹ, کرومومیم اور کافی جتنے بھی منرلز ہیں. افغانستان کا ناردرن ایریا اس چیز سے مالا مال ہے, کوئی شک نہیں اس میں. رائٹ. ناظرین, آج ہم نے بات کی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پراپر پالیسیز بنائی جائیں, اور خاص طور پہ یہ جو لیک آف کمیونیکیشن کی بات خاص طور پہ ہمارے مہمانوں نے کی, فیلئر آف کمیونیکیشن کی بات کی, یا جو ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ان چیزوں کو خاص طور پہ اجاگر کیا جانا چاہیے جو پرابلم ہے, جو شاید فساد کی جڑ ہے. پاکستان اگر افغانستان بہتر حالات میں ہوگا تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا, اور اسٹرانگ افغانستان از اے کائنڈ آف بیٹر پلیس فار پاکستان. نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ اکنامکلی بھی دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریڈ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ بہت جلد اگر محنت کی جائے اور کچھ بہتر پالیسی بنائی جائے تو یہ 4 سے 5 بلین امریکن ڈالر کی ٹریڈ آفیشیلی ہو سکتی ہے. شکریہ کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کا. بلوچ صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اقتدار صاحب بہت شکریہ. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. کراچی مرکز سے اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.